السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر آج کا یہ درس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھٹی بیوی ہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، جن کا مکہ میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ پھر ان کے بعد اپنے خاص دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی رازدار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا، اور پانچویں نمبر پر ہلالی قبیلے کے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ چھٹے نمبر پر جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا تھا وہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہند کہا جاتا ہے۔ ام سلمہ ان کی یہ کنیت ہے، ان کا نام تھا ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہند اس زمانے میں یہ جو ہندوستان ہے، عرب میں اس کو ہند کہا جاتا تھا، ابھی بھی اس کو ہند کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر ہندوستان قدیم زمانے سے یہ علاقہ معروف ہے۔ اور یہاں کی خاص طور پر عربوں میں تلواریں معروف ہوا کرتی تھی، جس کو السیف المہند کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں ایسی کچھ خواتین تھیں جن کا نام ہند ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے خاتون تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 17 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اس سے اور 2 سال پہلے یا سن 35 میں ہوا تھا، تو اس سے بعثت سے 17 سال پہلے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی بننے کے لیے 17 سال باقی تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ میں ہو گیا تھا۔ ان کے جو شوہر تھے، ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ۔ ابو سلمہ یہ عبد الاسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ام سلمہ بنو مغیرہ سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ مکہ ہی کے باشندے تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا تو اس وقت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایمان قبول کر لیا۔ اور جب مسلمان پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ان جانے والوں میں یہ ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ حبشہ سے جب واپس مدینہ منورہ مکہ مکرمہ آئے تو مکہ سے بعد میں سن نبوت کے 13ویں سال کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت جب تمام کے تمام مسلمان مدینہ جا رہے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی مدینہ کی طرف چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ہجرت کر رہے تھے
تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا ایک بیٹا تھا جن کو سلمہ کہا جاتا ہے۔ ابو سلمہ اسی بیٹے سے ان کی کنیت ہے، ام سلمہ بھی اسی سلمہ نامی بیٹے سے وہ کنیت رکھتی ہیں۔ تو باپ، بیٹا اور ماں باپ اور بیٹا، یا ہم کہیں میاں بیوی اور ایک بچہ، یہ تین افراد مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو سواری پر بٹھایا اور سواری کی لگام پکڑتے ہوئے مکہ سے باہر چل پڑے۔ تھوڑی دور کے فاصلے پر پہنچے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے بنو مغیرہ یہ وہاں پر آپ آ گئے اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر سے چھین لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا تم مسلمان ہو کے جا رہے ہو اور جاتے جاتے ہمارے خاندان کی بیٹی کو لے جاؤ گے، ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے خاندان کے اکثر لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو الاسد سے چھین لیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے گئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چلتے بنے، ساتھ میں جو ان کے پاس بچہ تھا، جب ان کے شوہر کے خاندان والے ابو الاسد یا بنو عبد الاسد والوں نے دیکھا کہ ہماری بہو کو ان کے گھر والوں نے لے لیا ہے، تو بھلا ان کے پاس ہمارا بیٹا کیوں رہے، کیونکہ بیٹا تو باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لہذا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے ان سے بیٹا چھین لیا۔ تو ابو سلمہ گئے مدینہ کی طرف، ام سلمہ رہی بنو مغیرہ کے پاس، اور ان کا بیٹا یہ سلمہ یہ رہ گئے بنو عبد الاسد کے پاس۔ ماں اور بیٹا مکہ ہی میں تھے لیکن دور دور تھے، دونوں الگ الگ قبیلوں کے ہاتھوں میں تھے، ماں اور بچوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اور ادھر ان دونوں کے جو ذمہ دار تھے، بچے کے باپ، اس عورت کے خاتون کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی خاطر اپنے شوہر کی یاد میں مکہ سے باہر نکلتی تھی، اور جو مدینے کا راستہ ہوتا ہے بطحہ نامی علاقہ، وہاں جا کر بیٹھا کرتی تھی کہ کسی طرح سے انہیں مدینہ جانے کی اجازت مل جائے یا کوئی مدینہ پہنچا دے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک مرتبہ مکہ کے ایک شخص نے دیکھا انہیں کہ خاتون ہیں، کافی پریشان حال ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنے شوہر کی یاد میں پریشان، وہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں۔ تو اس شخص نے آ کر مکے والوں سے کہا کہ کیوں اپنے ہی گھرانے کے یا اپنے ہی خاندان کی بیٹیوں کو تکلیف دیتے ہو؟ ایک بیٹی اپنے شوہر سے دور ہے، شوہر کے لیے پریشان ہے، آپ ہی کے خاندان کی ہے، آپ ہی کے قبیلے کی ہے، آپ ہی کے شہر کی ہے، بھلا اپنے ہی عورتوں پر اتنا بڑا ظلم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ دو اس بچی کو، جانے دو اس کے اپنے شوہر کے پاس۔ تو اس قبیلے والوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال کے بعد پھر مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہی تھی، تھوڑا شہر سے باہر نکلی تھی کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک سواری ہے اور ایک خاتون ہے، تو ان سے پوچھا کون ہیں آپ؟ کہا ام سلمہ ہیں اور مدینہ کے جانب ہجرت کرنا چاہتی ہیں۔ تو کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، مدینہ تک میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اور یہ شخص تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو مدینہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی ایک اجنبی شخص تھے، لیکن اس اجنبی شخص نے اس خاتون کی مدد کرنا چاہی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سفر کے بارے میں کہتی ہیں، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ کی جانب، کئی دن درکار ہوتے ہیں، دن آتے ہیں، رات آتی ہیں، پھر دن آتا ہے، پھر راتیں آتی ہیں، اس طرح سے، اور پھر یہ سواری پر سفر ہے، اونٹ کی سواری کا یہ سفر ہے، تو کئی دن اس میں گزریں گے۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ اتنے نیک انسان نظر آئے کہ جب ہم سواری پر سوار تھے، ہماری سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، اور کبھی آرام کرنا ہوتا تھا یا پھر کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو ہماری سواری کو بٹھا دیتے، وہ دور چلے جاتے، ہم سواری سے اترتے، زمین پر آرام کرتے، پھر آگے چلنا ہوتا تو سواری ہمارے لیے دوبارہ تیار کر دی جاتی، ہم اس پر بیٹھ جاتے، پھر جاتے اس کے لگام پکڑ کر آگے کی طرف چلتے رہتے، یہاں تک کہ انہوں نے ہم کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ جس شہر کے اندر ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے ایسے افراد تھے جن افراد کے کردار کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اسی شہر کے اندر ایسے افراد بھی موجود تھے جو اپنے کفر اور شرک کے باوجود بھی ایسے مجبور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، اور جس شہر کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اسی شہر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی بہت سے افراد اپنے قبائل کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ کتنے لوگوں نے انہی مشرکین اور کفار میں سے کتنے لوگوں نے اپنے قبیلوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ مکہ مکرمہ جو زمانہ جاہلیت کا دور ہے، اس زمانہ جاہلیت کے بارے میں بتایا تو جاتا ہے کہ بہت برائیاں تھیں، شراب تھے، فنا تھا، یہ تھا، لیکن اس جگہ پر ایمانداری بھی تھی، امانت داریاں بھی تھی، سچائی بھی تھی، بہادری بھی تھی، دیانتدار لوگ بھی تھے، وفادار لوگ بھی تھے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ مکرمہ آئے تھے، طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو وہاں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں تو مکہ سے نکل گیا تھا، اب مکہ میں داخل ہوں گا تو یہاں کے لوگ میرے ساتھ کیا حشر کریں گے، تو حاتم طائی جو مشہور ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے ہیں اور ان لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے شہر کے اندر داخل ہونا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہر والے مجھ پر کتنا ناراض ہیں اور میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امن دیں، آپ اپنی حفاظت میں مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ وہ لوگ کافر تھے، وہ گھرانہ کافروں کا تھا۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن مانگنے پر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ اس گھرانے کا بزرگ آدمی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، ان کے گھر کے بچے، نوجوان بچے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، اور ان سب کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور یہ افراد اپنی ننگی تلواروں کے سائے میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے گول گھومتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ دیکھتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم کس کی مدد کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ محمد ہے، یہ ہمارے دین کو برا کر، کہا کچھ نہیں، انہوں نے مجھ سے امن مانگا تھا، میں نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور اگر کوئی بھی اس محمد کو ہاتھ لگائے گا تو جب تک کہ ہمارا خون نہیں بہے گا تب تک کہ وہ محمد کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس طرح کے کبھی کسی سے معاہدہ کر لیا جائے تو معاہدے میں ایسے افراد بھی مکہ ہی کے باشندے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابو طالب جو آخر تک کفر پر باقی رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ انہوں نے مدد کی تھی۔ جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، کعبے کے اندر جب اعلان لٹکا دیا گیا تھا کہ 3 سال تک آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاہدہ، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو اس معاہدے کو توڑنے والے بھی وہیں کے باشندے تھے، اس معاہدے کا خاتمہ کرنے والے وہیں کے باشندے تھے۔ تو عثمان بن طلحہ کے ساتھ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ سے ہجرت کرتے مدینہ پہنچ جاتی ہیں، انتہائی امن کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تقریباً جنگ احد سن 3 ہجری میں ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں شریک تھے، انہیں زخم لگا اور اس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جنگ احد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد اب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غمزدہ ہو گئی۔ ایک تو پہلے سے وہ مکے کے حالات سے پریشان تھی، پھر یہاں جب آئی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اپنے بچے ہیں، اور پھر شوہر بھی ان سے جدا ہو گئے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے وہ پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کے بارے میں نظر رکھا کرتے تھے، کون ایسے لوگ ہیں
جن کے شوہروں کا قتل ہوا ہے یا شہید ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں کے نکاح کروا دیا کرتے تھے تاکہ یہ خواتین بے یار و مددگار نہ رہیں، پریشان نہ رہیں اور انہیں کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کو، اس پیغام کو قبول کر لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے پناہ دے، مجھے میری حفاظت فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، جو چیز مجھ سے کھو گئی ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس سے بہتر چیز، بہتر زندگی مجھے عطا کرے گا، تو کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے وہ بہترین شوہر عطا فرمایا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون اور اچھی صلاحیت والی خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کافی زیادہ علم حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی مسئلے میں پریشان رہتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت حاملہ ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت حمل سے ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو کون سی عدت گزارنی ہے؟ ایک شوہر کے انتقال کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن، اور اگر حمل سے ہے کوئی خاتون اور تو ایسی صورت میں اس کی عدت ہوتی ہے بچے کی پیدائش۔ تو یہاں ان دونوں میں اختلاف ہوا کہ یہ کون سی عدت گزارے گی، بچے کی پیدائش تک عدت گزارے گی یا پھر یہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے کی پیدائش تک عدت گزارے گی اور یہی عدت ان کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دونوں عدت کو دیکھا جائے گا، 4 مہینے 10 دن اور یہ بچے کی پیدائش کی کیا دن، دونوں میں جو لمبی مدت ہوتی ہے وہ لمبی مدت تک عدت گزارے گی۔ اس مسئلے میں جب یہ اختلاف ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی اور کہا کہ دونوں میں سے لمبی مدت نہیں، انتقال کے بعد اگر بیوی حمل سے ہیں تو جب اس کا حمل گر جائے، جب اس کو بچہ پیدا ہو جائے اسی وقت سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اب وہاں سے وہ بعد میں دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اسی حمل کے گر جانے کے بعد یا بچے کے پیدائش کے بعد اس طرح سے بیوی اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں موجود تھی۔ اب وہاں مشرکین مکہ سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان یہاں سے واپس جائیں گے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور مسلمان یہاں سے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ قبول کر لیا اور واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ قربانی کر لیں، بال کٹائیں اور مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ لوگ پریشان تھے، مدینہ منورہ سے مکہ تک پہنچ گئے، مکہ یہاں نزدیک ہے، کفار مکہ ہمیں اندر آنے دیتے نہیں ہیں، ہم تو اسے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے واپس جانے کا معاہدہ ہو چکا
اور ہمارے نبی نے اسے قبول بھی کر لیا، تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے پھر نیا حکم جاری ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کو یہ آیتیں نازل فرما دیں اور ہمیں اندر جانے کا حکم دے، کیونکہ ہم بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں پر آئے، اور بھلا کفار مکہ سے ڈر کر کیوں واپس جائیں گے ہم؟ نبی نے فرمایا کہ میرا حکم ہے، اب سب کو یہاں سے واپس نکلنا ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتظار کرنے لگے۔ آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر اپنے خیمے میں آئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھیے تمہاری قوم، یہ قوم کے لوگ ایسے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں قربانی کیجئے اور بال کٹا کے چلیے واپس، کوئی سننے تیار نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعتاً آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں سے واپس جانا ہے؟ کہا ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہمارے کفار مکہ سے، ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے۔ تو کہا ایک کام کیجئے، میرا مشورہ ہے آپ سے، میرا مشورہ ہے۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ جائیں باہر، اپنے قربانی کے جانور کو منگوا لیں، اس کی قربانی کر لیں، جو آپ کا حجام ہے، جو بال کاٹنے والا اسے بلائیں، اپنے بال کٹا لیں اور چلتے رہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں خیمے سے اور آپ نے قربانی کا جانور منگا کر قربانی کیا اور بال کاٹنے والے کو بلا کر اپنے بال کٹا لیا، آپ کا یہ عمل جب آپ نے ایسا کیا، یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ٹوٹ پڑے، جس کے پاس بھی جانور تھے سب نے قربانیاں کر لی، جو بال کٹانا سب نے بال کٹا لیے۔ ایسا لگتا تھا، کہتے ہیں کہ اتنا جلدی لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، لگ رہا تھا کہ یہ سر نہ کاٹ لیں یہ لوگ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ نبی کو بہت پسند آیا کہ آپ خود یہ کام کر لیں، آپ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم والی خاتون تھی، تقریباً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے تک یہ باقی زندہ تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تھی، تو انہوں نے عراق والوں پر، کوفہ والوں پر بددعا فرمائی تھی، بربادی ہو ان کوفہ والوں کی کہ ان لوگوں نے نواز رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو لوگ یزید کا اور یزید کی فوج کا اور فلاں کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، حقیقت میں یہ گالیاں دینے والے جن کا تعلق کوفہ اور کربلا سے ہے، یہ ماتم والے کاموں سے ہیں، انہی لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا اس وقت کہ یزید کی حکومت چل رہی ہے، تب بھی انہوں نے وہاں نشاندہی کر دی کہ اس کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اصل میں کوفہ والے ہیں۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں پر بددعا فرمائی تھی۔ پھر یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 84 سال کی عمر پائی اور امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں انتقال ہونے والی یہ خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو انہوں نے خدمات کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔